امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے لگا دیے گئے، شب و روز گزرنے لگے، وقت گزرتا گیا، 8 9 10 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، 9 محرم کی رات آئی، امام علی مقام نے اپنے خیمے کے اندر اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیا بجھا دیا جائے۔ وہ جو چراغ تھا نا اس کو بجھا دیا گیا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اے میرے رشتہ داروں، اے میرے بھائی، اے میرے بیٹو، اے صحابہ کی اولادوں، ان یزیدیوں کی جنگ حسین سے ہے، یہ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، یہ میری بیعت چاہتے ہیں، لیکن تم بھی یہ جانتے ہو کہ میں نے نانا مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ حسین کا سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی گنہگار اور فاجر اور بدکار کے ہاتھ پر حسین کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج یہ میری جان کے پیاسے ہیں، میں نے چراغ بجھا دیا ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ حسین اس سے ناراض نہیں ہوگا جو اپنی جان بچانا چاہے، آج وقت ہے وہ جانا چاہے جا سکتا ہے۔ میں اس سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی گلہ نہیں کروں گا، لیکن امام علی مقام جب اپنا خطبہ ختم کیا اور چراغ جلانے کا حکم دیا کہ چراغ روشن کیے جائیں، جب چراغ روشن کیے گئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو صحابی کی اولاد اور صحابہ جہاں موجود تھے، جو اہل بیت کے افراد جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، چراغ روشن ہونے کے بعد ہی وہیں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ تو عرض کی حضور آپ کے ساتھ آئے ہیں اور آپ کے ساتھ لڑیں گے بھی اور آپ کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ امام علی مقام کے ساتھ اہل بیت کے 18 لوگ تھے، 18 سے 20 افراد اہل بیت تھے، سید گرانے سے تھے، بقیہ جتنے افراد تھے وہ صحابہ اور صحابہ کی اولادیں تھیں۔ آج سوشل میڈیا پر مختلف طرح کی بیان بازیاں ہوتی ہیں، صحابہ اور اہل بیت کو جدا جدا کیا جاتا ہے۔ کبھی نام پڑھ کر دیکھیں جو کربلا کے میدان میں جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ وہ جنگ کی ہے، اس کے اندر صحابہ کی اولادیں بھی موجود، صحابہ بھی موجود تھے جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ کربلا کے میدان میں جنگ لڑی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر لوگوں کو ذہن تبدیل کیے جاتے ہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے، اور نجات انہی ہستیوں کی ادب اور احترام کے اندر ہے۔ امام علی مقام نے خطبہ دیا، صبح کا وقت ہوتا ہے، امام علی مقام جب جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ آخری خطبہ دیتے ہیں کہ یزیدیوں ذرا غور کرو کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، میرا نانا مصطفیٰ ہے، میرا بابا حیدر کرار ہے اور میری ماں سیدہ زہرا ہے، ذرا غور تو کرو، میں وہی حسین ہوں کہ جس کو تمہارے نبی بھی اپنے کندھوں پر کھلاتے رہے ہیں، میں وہی حسین ہوں جس نانا کے کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کا نواسا ہوں۔ لیکن انہوں نے بات نہ سنی، شہادتیں ہونے لگیں، وقت گزرنے لگا، ایک کے ایک بات دوسری شہادت جاری ہے، کبھی علی اکبر کی لاش گرتی ہے، کبھی حضرت قاسم کی جوانی جاتی ہے، کبھی حضرت عباس کے بازو قلم ہو جاتے ہیں، کبھی اونو محمد ہیں، ننی جانے ہیں، کبھی کربلا کے میدان میں ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی امام علی مقام شکوائے رنج و علم نہیں لاتے، کہتے مولا جیسے تو راضی تیرا حسین بھی راضی ہے۔ اب امام کی باری ہے، آخری شہادت کا وقت ہے، امام علی مقام اب اپنے لیے آخری شہادت کے لیے چلتے ہیں۔ آپ نے علی اکبر کو تیار کیا،
آپ نے حت قاسم کو تیار کیا، جنگ میں بھیجا، آپ نے اونو محمد کو تیار کر کے جنگ میں بھیجا۔ اب امام حسین جا رہے ہیں اور تیار کرنے والا کوئی نہیں، اب امام اکیلے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ بھی التجا کرتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں آپ بیمار ہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ اب امام علی مقام تیار ہونے لگتے ہیں، سیدہ زینب کی چیخیں نکل جاتی ہیں، رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے ویر، آپ نے علی اکبر کو تیار کیا ہے، آپ نے قاسم کو تیار کیا ہے، آپ کے ہاتھوں پر ننھا علی اصغر بھی چلا گیا، آپ کو تیار کرنے والا کوئی نہیں، آج آپ کی شہادت کے لیے آپ کی بہن زینب آپ کو تیار کرے گی۔ آپ اپنے نانا جان کا امامہ لے کر آتی ہیں، امام حسین کے سر پر آقا دو جہاں کا امامہ رکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے بابا علی کی ذوالفقار والی تلوار لے کر آتی ہیں، امام حسین اس تلوار کو پکڑتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور میدان کربلا میں آ جاتے ہیں، اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہیں۔ ابن زیاد بھی دیکھتا ہے، شمر بھی دیکھتا ہے، سعد بھی دیکھتا ہے، اور جب تلوار کی چمک دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو گھوڑے پہ حسین ہے لیکن تلوار علی کی لہرا رہی ہے حسین لیکن تلوار علی جیسی ہے، تلوار کی چمک علی جیسی ہے۔ آپ میدان کربلا کوئی عام نہیں، میدان کربلا صرف شہادت کا نام نہیں ہے، میدان کربلا امام حسین کی وفاؤں کا نام ہے، میدان کربلا حق و باطل میں فرق کرنے کا نام ہے، میدان کربلا دین مصطفیٰ کی پہرے داری کا نام ہے، میدان کربلا شریعت مصطفیٰ کی علم کو بلند کرنے کا نام ہے، میدان کربلا سیدہ سکینہ کی آہوں کا نام ہے، میدان کربلا ننھے علی اصغر کے حلق پہ تیر چلنے کا نام ہے، میدان کربلا قاسم کی جوانی کا نام ہے، میدان کربلا اکبر کی جوانی کا نام ہے، میدان کربلا سیدہ صغرا کے مدینے میں تڑپنے کا نام ہے، میدان کربلا حیا کا نام ہے، میدان کربلا پاسداری کا نام ہے، میدان کربلا دیانتداری کا نام ہے، میدان کربلا سیدہ زینب کے پردے کا نام ہے، میدان کربلا امام حسین کے سجدے کا نام ہے۔ میدان کربلا کے اندر بڑی خاص بات جو ہمیں سیکھنے کے لیے درس کربلا ہے اور سلام ہے کربلا کی خواتین کو، سلام ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پردے کو۔ جوان علی اکبر بھی گئے لیکن پردہ نہیں گیا، سر سے دوپٹہ نہیں گیا، جوان قاسم بھی گئے سر سے دوپٹہ نہ گیا، آپ کی حیاداری نہ گئی، ننھے علی اصغر بھی گئے آپ کی حیاداری نہ گئی، آپ نے پردے کی پاسداری رکھی، ویر بھی امام حسین جیسا چلا گیا، آپ نے پردے کی پہرے داری کی ہے۔ آج کی خواتین کوئی گھر کے اندر مشکل آ جائے، جوان بیٹا چلا جائے، بھائی چلا جائے تو عورتیں آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، اپنے جسم نوچنے لگتی ہیں، کپڑے پھاڑنے لگتی ہیں، سر پیٹنے لگتی ہیں۔ قربان جائیے اور سلام عقیدت پیش کیجئے کربلا کی ان خواتین کو کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن اپنے نانا جان اور شریعت مصطفیٰ کی پہرے داری حیاداری کو باقی رکھا۔ امام علی مقام کربلا کے میدان میں لڑ رہے ہیں، آپ پر تیروں کی بارش ہے، کہیں تلواریں چلتی ہیں، آپ نے درجنوں کے سر کاٹے ہیں اور ابن زیاد نے اعلان کیا ایک ایک کر کر جاؤ گے تو یہ 22,000 کے لشکر کو کچل ڈالے گا، یہ علی کا بیٹا ہے، محمد کا نواسہ ہے، حسن کا ویر ہے، حیدر کرار کا اس میں خون ہے، جاؤ یکبار کی حملہ کرو۔ ایک دم حملہ کیا گیا، کوئی سیدھے سے وار کرتا
گزرتا ہے، کوئی کہیں سے وار کرتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی نیزے چلاتا ہے۔ امام حسین اتنے زخموں سے چور ہوئے کہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، آپ نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ لیا، سر مبارک سجدے میں رکھ لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین مجبور تھے، پانی نہ مل سکا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام حسین اس نبی کے نواسے ہیں جو اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ امام حسین اس نبی کے نواسے ہیں جو اشارہ کرے تو سورج واپس آ جائے۔ امام حسین اس نبی کے نواسے ہیں جو اشارہ کریں تو آپ کے اشارے سے درخت بھی چل کے آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ امام حسین اس نبی کے نواسے ہیں جو اشارہ کریں تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر امام حسین نہر فرات کو اشارہ کرتے تو وہ بھی چل کے آپ کے قدموں میں آ جاتی۔ ملکون حسین دا لا سکتا ہے، میرا پیر بڑا لجپالے، دل بر ہے سیدہ زارا دا، اور حیدر دا سونا لالے، اور سحق سچتی بن مہکار آیا، او دا حاکم ہر ایک بولے، مجبور حسین نو نہ سمجھی، ہر چیز حسین دے کولے۔ امام علی مقام آخری بات، یوم عاشوراء کا دن ہے، آپ نے نیزے کی نوک پر بھی جب آپ کے سر مبارک کو چڑھایا گیا تو امام علی مقام کے سر مبارک سے تلاوت کی آوازیں آنے لگی۔ اس قرآن نو پڑھنے دا انداز حسین تو سکھ کی میں بولنا سامنے باطل دے، آواز حسین تو سکھ ہووے شوق شباز جے بننے دا، پرواز حسین تو سکھ تینو ول بندگی دا آ جاسی، نماز حسین تو سکھ تینو ول بندگی دا آ جاسی، نماز حسین تو سکھ۔ یہ درس کربلا ہمیں حیاداری کا درس دیتا ہے، نمازوں کی پابندی کا درس دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کا درس دیتا ہے۔ جس نے 9 اور 10 محرم کو بھی نماز نہیں پڑھی وہ کیسے کہے میں سب سے بڑا حسینی ہوں؟ 2-4 منٹ بڑھ گئے، اس کی معذرت، عاشوراء کا دن ہے، صرف اس وجہ سے 2-4 منٹ بڑھا دیے تاکہ آج ہم میدان کربلا کے درس کو لے جائیں، جو نماز سکھاتی ہے، جو ہمیں دین کی پہرے داری سکھاتی ہے، جو ہمیں عورتوں کی حیاداری سکھاتی ہے، جو ہمیں اپنے دین مصطفیٰ پر قربان ہونا سکھاتی ہے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی اہل بیت اور صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔